میں 93 میں شاداب کوٹ ضلع ٹھٹھا میں پوسٹڈ تھا. اس وقت شاداب تو تحصیل تھی لاڑکانہ ضلع کی, پوسٹڈ تھا. تو شاداب کوٹ کے نیچے جو ہے وہ کھاری پانی ہے. 1953 میں بہت میسو سیلاب آیا تھا دریائے سندھ میں, اور وہ لاڑکانہ سونا شہر تک پہنچ گیا تھا کہ اینڈ بہت زیادہ تھا, شاداب کوٹ سے وہ گزر کے گیا تھا. تو لوگ بتاتے ہیں کہ اس فلڈ سے پہلے زیر زمین پانی میٹھا ہوتا تھا, لیکن اس فلڈ کے بعد جہاں جہاں سے فلڈ کا پانی گزرا ہے وہ کھاری ہو گیا. اس کی سائنس کیا تھی اور اس کی وجہ کیا تھی یہ مجھے وہاں اس زمانے میں نہیں پتہ چلا. آج کل شاید کوئی انجینئر مجھے اس کی وہ بتا سکے وجہ. اب جب کھاری پانی تھا تو شہر میں آبویسلی آبادی تو تھی 1.5-2 لاکھ کی. اب وہ شہر کے لوگ کیا کرتے تھے کہ شہر کے باہر ایک نہر تھی بالکل ساتھ, اس نہر کے کنارے ٹیوب ویلز لگے ہوئے تھے جہاں سے پانی میونسپلٹی کی ٹینکی میں جاتا تھا اور وہاں سے لوگوں کے گھروں میں جاتا تھا. اور ان ٹیوب ویلز کے علاوہ جگہ جگہ ہینڈ پمپ لگے ہوئے تھے جہاں سے لوگ پانی لے کر گھروں میں جاتے تھے. تو کہ جب نہر کے کناروں میں وہ پانی سیپیج کی وجہ سے میٹھا ہو جاتا ہے ایک ٹیبل, تو وہ پانی جو ہے وہ بیسیکلی پمپ کر کے ہم پرووائڈ کرتے تھے. پرابلم آتا تھا گرمیوں میں جب 2 سے 3 ہفتے کے لیے وہ نہر ریپیئر کے لیے یا جو اینول مینٹیننس کے لیے بند ہو جاتی تھی. اور جب بند ہو جاتی تھی تو وہ نیچے زمین کا پانی جو کہ ٹیوب ویل ہم لگاتے تھے بہت سارے, تو وہ کھاری ہو جاتا تھا اور آخری 10-15 دن شہر میں بہت مشکل گزرتے تھے اور لوگوں کو پانی خریدنا پڑتا تھا. مجھے یہ, میں انجینئر تو نہیں ہوں لیکن بہرحال یہ مجھے سائنس بڑی انٹرسٹنگ لگی کہ اگر ایک پانی فریش پانی کا ایک وہ ذخیرہ ہے جو کہ نہر تھی, تو اس کے ارد گرد کچھ علاقے میں پانی جو ہے وہ میٹھا ہو جاتا ہے, قابل یوز ہو جاتا ہے. میں نے اپنے بڑے بھائی جو کہ انجینئرس تھے ان سے مشورہ کیا. میں نے کہا میرے آفس کی بیک سائڈ پہ ایک بہت بڑا گراؤنڈ خالی پڑا ہے, تقریباً 500 ایکڑ کے 5000 ایکڑ کا. وہ وہاں زمین چونکہ پانی نہیں تھا تو ساری زمین خالی پڑی ہوئی تھی, تو وہ سرکاری زمین موجود تھی. تو میں نے ایک آئیڈیا دیا. میں نے کہا ایسا کرتے ہیں کہ میں اس 5000 ایکڑ میں سے صرف 400-500 کنال لے کر اس کو تقریباً 15-20 فٹ گہرا کھود دیتے ہیں یا 10 فٹ گہرا کھود دیتے ہیں, اور وہ جو مٹی نکلے گی اس مٹی سے میں اس کے چاروں طرف بند بنوا دیتا ہوں. اب ہمارے پاس ایک 400 کنال کی آرٹیفیشل لیک بن جائے گی. میں نے کہا ہم اپنی نہر کو ڈائیورٹ کرتے ہیں اس لیک کی طرف, اور جب لیک بھر جائے, فلڈ سیزن میں بھرنا کوئی مسئلہ نہیں, پانی کی شارٹیج فلڈ سیزن میں نہیں ہے, آرام سے لیک بھر دیں اور اسی لیک سے آؤٹ لیٹ دے کے نہر جو ہے وہ آگے جہاں پہ اسے اریگیٹ کرنا ہے وہ چلی جائے گی. انجینئرز نے کہا بالکل ٹھیک ہے, یہ آئیڈیا دیا. میں نے کہا آن ٹاپ آف دیٹ اس میں اگر ہم تھوڑے تھوڑے وہ بور ہولز کر دیں گے انورٹڈ ویلز ٹائپ, تو شاید یہ جلدی ہو جائے. اور اسی لیک کے چاروں طرف میں نے کہا 25 ٹیوب ویل اگر ہم لگا دیں تو شہر کے پانی کا مسئلہ ہمیشہ کے لیے ایئر راؤنڈ ٹھیک ہو جائے گا. اس لیک میں ہم فش پونڈ بھی بنا سکتے ہیں, مچھلی پال سکتے ہیں. سائڈ پہ ایک پارک بن جائے گا, چونکہ پانی موجود ہے میٹھا, تو میں اس کو شہریوں کے لیے پارک بنا دوں گا, ایک انٹرٹینمنٹ پلیس بھی بن جائے گی. آئیڈیا واز ویری گڈ. اس کی میں نے لوکل انجینئر سے ڈرائنگز بنوائی اور سارا کچھ اس کا تیار کیا. جو اس زمانے میں سم ہائی وے واز بینگ کنسٹرکٹیڈ رتوڈیرو اور اس سائڈ پر, تو FWO کی بہت بڑی یونٹ وہاں پر ہمارے شاداب کوٹ میں اسٹیشن تھی. میں ان کے CEO صاحب کے پاس گیا. آئی وش کہ مجھے ان کے نام یاد ہوتے, ویری نائس پیپل. میں نے ان سے ریکویسٹ کی, میں نے کہا جی میں یہ میرے پاس چونکہ پیسے, اسی کے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے اس زمانے میں, اب ہوتے ہیں. تو میں نے کہا کہ میرے پاس چونکہ پیسے نہیں ہیں, آپ کے پاس اتنی مشینری کھڑی ہے, اور میں نے دیکھا کئی دن کھڑی رہتی ہے, بلڈوزر اینڈ اس کے جو بھی ہوتے ہیں, تو پیٹرول میں ڈلوا دوں گا, ڈیزل یعنی کہ, تو آپ مجھے یہ جو ہے یہ لیک بنا دیں. تو وہ ایگری کر گئے. میں نے کہا میں ڈیزل کے پیسے کسی سے مانگ لیتا ہوں. خیر وہ ہو گیا سارا. جب مجھے بعد میں پتہ چلا اس کو, جب میں نے یہ سارا پلان بنا لیا, تو مجھے تحصیلدار نے بتایا کہ سر آپ لیٹ ہو گئے ہیں, یہ زمین جو ہے یہ کسی لوکل زمیندار کو 30 سال کے لیے لیز پہ دے دی گئی ہے آلریڈی. میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا؟ کہتے نہیں پچھلے سال دے دی گئی تھی, اب خدا جانے وہ بیک ڈیٹ انٹری کی گئی تھی. میں نے اسی وقت ایک وہ لکھی اپلیکیشن, نوٹ موو کیا کمشنر کو, اور کمشنر سے سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو کو. میں نے کہا جس میں سے یہ 2000 کنال جو ہے یہ کینسل کی جائے فار پبلک انٹرسٹ, اور مجھے اس کی یہ اجازت دی جائے. اور پھر اس کو فالو کیا, کمشنر آفس سے نکلوا کے سینئر ممبر کے آفس تک گیا. لیکن اس سے پہلے کہ میں سینئر ممبر کے آفس سے واپس آتا,
مجھے ٹرانسفر لیٹر مل گیا کہ شداد کوٹ سے میری پوسٹنگ کراچی کر دی گئی ہے اور اب کل صبح یہیں کراچی میں رپورٹ کر کے جائیں گے, سامان آپ کا آ جائے گا وہاں سے. اینڈ آف دا اسٹوری.